نہیں ہے, یہاں صرف بریلی کا مسجد ایک ہے, اس کے پیچھے نماز ہو گیا نہیں. یہ شاید پوچھ رہے ہیں کوئی, میں جو سن پا رہا ہوں کوئی بریلوی مسجد ہے اس کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں. بھائی آپ جو ان کے جو کفری عقائد ہیں, شرکی عقائد ہیں, آپ ان سے واقف ہیں, آپ کو پتہ ہے, پھر آپ کیوں جائیں گے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے؟ آپ اہل توحید کی مسجد میں جائیے نماز پڑھنے کے لیے. یہ یہاں سوال ایک نہیں بنتا. بھی مسجد نہیں, ایک بھی نہیں. تو آپ کیوں رہ رہے ہیں اسی جگہ بھائی؟ آپ لوکیشن چینج کر دیں نا. یعنی صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے عبادت کے لیے نا, کہ عبادت نہیں کرنے دے رہے تھے. اب آپ ایسی جگہ ہے جہاں کوئی مسجد ہی نہیں ہے, تو آپ وہاں کیوں رہ رہے ہیں؟ آپ چلے جائیں دوسری جگہ, تو کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے مسجد بنائیں, یا چلے صرف جائیں دوسری بریلی جگہ. کا ہے. نہیں میں بھائی, اس وہ میں تو کیوں جو پڑھیں گے بھائی؟ رف شرک الدین کرتے ہیں, کرتا ہوں, کرتے ہیں. اور رفع دین کر کے کیا کر لیں گے؟ وہ امام شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے. میں یہ بول رہا ہوں کہ میں رف الدین کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, تو سعودی میں عمرہ لاتے ہیں, وہ کرتا ہوں تو وہ سب بہت بولتے ہیں اور بہت دھمکی دیتے ہیں کہ مسجد میں نہیں آنے دیں گے. دھمکی تو دیں گے آپ, یہ تو اور مسئلہ ہو گیا کہ آپ کی جان جو ہے خطرے میں ہے, پھر تو اور نہیں آپ کو وہاں رہنا چاہیے. آپ ایسی جگہ کاروبار شفٹ کریں جہاں اہل توحید ہیں, وہاں سکون سے نماز پڑھیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیوں نماز پڑھیں گے جن کے یہاں تعدیل ارکان نہیں ہے؟ اگر تعدیل ارکان کا مسئلہ ہے تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی, ان کے پیچھے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. تعدیل ارکان کیا ہے شیخ عوام کے لیے سمجھائیے. تعدیل ارکان کا مطلب یہ کہ رکوع, سجدہ, اٹھنا بیٹھنا سکون کے ساتھ. اگر سکون کے ساتھ اٹھ بیٹھ نہیں رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی, عقیدہ چاہے جتنا مضبوط ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا, صلی فإنک لم تصلی, پھر سے نماز پڑھو کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی. انہوں نے پڑھا, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی, پھر سے پڑھو کیونکہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ جو حدیث ہے نا, اس میں تعدیل ارکان کا مسئلہ ہے کہ وہ بہت جلدی پڑھ رہے تھے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی. تو یہ ان کے ہاں بہت سارا معاملہ ہوتا ہے, رکوع سجدہ اتنا اسپیڈ میں ہوتا نا کہ اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. پھر جب ان کی نماز نہیں ہوتی ہے تو پیچھے جو ہے ان کی بھی نماز نہیں ہوتی. تو آپ کیوں ایسے لوگوں کے پاس جاؤ گے اپنی نماز برباد کرنے کے؟ ہم وہ کفر, ہم تکفیر نہیں کریں کسی کی, ہم کفر والے اینگل سے باتیں نہیں کریں, ہم تعدیل ارکان کے اینگل سے بات کریں کہ تعدیل ارکان نہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جی میں نہیں جاتا ہوں, لیکن یہاں پہ میں کہاں پڑھوں, جمعہ کا بھی نماز رہتا ہے, عید کا بھی ارے بھائی نماز کچھ رہتا دن کا مسئلہ اکیلے آپ پڑھ لیجئے بھائی, اکیلے پڑھ لیجئے. کچھ دن کا مسئلہ اکیلے پڑھ سکتے ہیں, لیکن مستقل ایسی جگہوں پہ نہیں رہنا چاہیے. آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں نا, گھر میں پڑھ سکتے ہیں آپ. جی میرا بھائی لوگ بھی ہے تو میں جماعت شرک میں لگتا ہے, آپ اس کے ساتھ کیسے نماز پڑھیں گے بھائی؟ ایسا بھی نہیں کہ کوئی حکومت ہے, ایسا بھی نہیں کہ حاکم کا آرڈر ہے کہ یہیں پہ آپ کو نماز پڑھنا ہے. کیا مجبوری ہے آپ کے پاس وہاں پڑھنے کے لیے؟ کوئی مجبوری نہیں, میں نہیں جاتا ہوں تو میں گھر پہ پڑھ سکتا ہوں. گھر پہ ٹیمپریری, یعنی کچھ دن تک گھر پڑھیں, لیکن ایسی جگہ چھوڑے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں, اہل توحید کے ساتھ نماز پڑھیں. آپ ایسی جگہ مت رہیے جہاں سرے سے کوئی اہل توحید کی مسجد ہی نہیں ہے. میں باہر نہیں نہ جا سکتا ہوں, گھر پہ میں ابھی 18 سال بھی نہیں ہوا ہے میرا, میں باہر جا تو سکتا ہوں. پڑھیے جب تک کوئی مشقت ہے, جب تک مسئلہ نہیں حل ہو رہا تب تک پڑھیے. آپ گھر پہ پڑھیے, اکیلے پڑھیے آپ. اور عید کا اور جمعہ کا نماز جو آپ کو نہیں کوئی تسلی ہے تو آئے. عید کا اور جمعہ کا نماز, ارے بھائی اس لیے کہتا ہوں عید جمعہ میں آپ ٹریول کر کے چلے جائیے نا, کم سے کم عید جمعہ میں تو چلے جائیے اہل حدیث مسجد میں. آپ عید سال میں صرف 2 مسجد, وہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, آپ ٹریول کر کے جا سکتے ہیں کہیں پہ. تو ادھر پاتا نہیں نا کہاں پہ, مطلب میرا سٹی پڑتا ہے سر داؤ نگر, تو کہاں ہے وہاں پہ تو نہیں بھائی ہم پتا. تو نہیں کہہ پائیں گے, آپ کسی اور عالم سے جا کے پوچھیں اپنا مسئلہ. ہم تو یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ آپ ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھو. اور جو عید میں زیادہ تر تکبیر کرتے ہیں وہ ثابت ہے یا نہیں؟ وہ تو چھوٹے مسئلے ہیں بھائی, ثابت ہے تکبیر وغیرہ, لیکن اصل مسئلہ اہل شرک, اہل کفر, یعنی جو شرک کفر کرتے ہیں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں گے, یہ مسئلہ بہت کس علاقے سے ہیں آپ؟ کس علاقے سے ہیں آپ؟ کون سے اسٹیٹ ہے آپ کا؟ ہاں, بہار اورنگ آباد ضلع. بہار کے ہیں آپ؟ ارے تو بہار میں اہل حدیث مسجدوں کی کمی ہے, میاں صاحب بہار سے تھے. آپ ایسا کریں نا, آپ ہمارے پاس, آپ ہمارے جو واٹس ایپ کا نمبر ہے اس پر آپ کریں, ہم بہار کے آپ کے علاقے کے کچھ لوگوں کا نمبر آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کرتے ہیں. وہاں کی جو جماعت ہے اس کا نمبر شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. میں دیہات ایریا میں رہتا ہوں, اورنگ آباد ضلع اور داؤں شہر ہے, اور میں تیز پورہ میں رہتا ہوں. ہاں بھائی, ہر جگہ بہار میں ہر جگہ پہلے حدیث ہیں, اتنا بھی دور اہل حدیث نہیں ہوں گے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے نہ جا سکتے ہو. آپ نمبر اپنا آپ میسج کریے ہمارے چینل پہ, اس پہ نمبر پہ واٹس ایپ پہ انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی نمبر آپ کہاں سے میں آپ کا نیچے دیکھیے ہیلپ لائن کا نمبر آ رہا ہے, اسی نمبر پہ واٹس ایپ کریے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. پھر بھائی اللہ لیے آسانی کرے, اور آپ خود اس میں کوشش کریے, لوگوں کو جوڑیے انشاءاللہ.
ہر چیز زیرو سے شروعات ہوتی ہے.